بسم الله الرحمن الرحيم. تین ماہ تجویدی کورس اثر کے بعد نورانی قاعدہ تختی نمبر 9 مشق ہے، پریکٹس ہے. جو چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں ان سب کی، یعنی حروف مدہ، حروف لین جو کریم میں پڑھے، کھڑی حرکات، اس سے پہلے جو تنوین اور حرکات پڑھ چکے ہیں ان کی بھی. اسی طرح ہم نے مخارج کا بھی خیال رکھنا، موٹے حروف کا بھی خیال رکھنا اس کے مسئلے میں. مزید جو ہر تختی کو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے؟ ہجا، رواں اور وقف اور ہجرا. ٹھیک، اب چند حروف پڑھتے ہیں انشاءاللہ، ان کے اجراء ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں. کچھ آپ سے پوچھتے ہیں، بتائیں گے نا انشاءاللہ. حمزہ، جی ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، وقف آمن. جی تین چیزیں ہو گئیں اجرا. اس میں حرف مدہ کون سا ہے؟ جی شاباش، اونچی آواز سے. حمزہ ہے یا کھڑی زبر ہے؟ حمزہ میں کھڑی زبر میں الف مدہ ہے، کھڑی زبر میں. جی وقف بالاسکان، آخری حرف کو وقف میں ساکن کرنا. یہ الفاظ یاد رکھنے ہر جگہ. بہت اچھے جی. حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، وا کیا ہوتا ہے؟ آوا، وقف آوا. اسی طرح سے اس میں کون کون سے مدہ ہیں جی؟ کتنے ہیں؟ ایک ہیں، دو ہیں؟ کون کون سے؟ حمزہ اور واو. تو پہلے انہیں پڑھتے الف واو یا، اور ایک اب حمزہ بھی آ گیا. حمزہ بھی آ گیا جی. کون کون سے ہیں جی؟ جی الف، حمزہ اور واو. سوچو نا یار، جلدی جلدی. شاباش، کیا ہے جی؟ الف اور واو. الف اور واو. تو واو مدہ کون سا ہوتا ہے؟ جس سے پہلے پیش ہو. تو یہاں پر ہے، یہ واو مدہ کیسے بنے گا؟ یہاں پر دیکھا نا، سوچنا ہے. کھڑی زبر میں الف مدہ ہے، تو حمزہ پر کھڑی زبر ہے، اس میں بھی الف مدہ. واو پر بھی کھڑی زبر ہے، اس میں بھی الف مدہ. تو دونوں میں کون سا ہے؟ تو غلطی نہیں ہوگی نا، یاد رہ جائے گا. شاباش، ویری گڈ جی. وقف کیا تو وقف بالسکون. وقف بالسکون کیا ہوتا ہے؟ آخری حرف وقف میں پہلے سے ساکن ہو. آخری حرف وقف میں کہاں کہاں ہوتا ہے بھائی؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ آخر میں ہو. واو لین، یائے لین، موٹی موٹی مثالیں ہیں. ان میں کیا ہوتا ہے؟ جب یہ آخر میں ہو تو کیا ہوتا ہے؟ حرف آخری حرف ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امر کا آخر قل، نہیں کا آخر فلا تنہو ہے جی. امر ون ہاؤ، سمجھ گیا جی. یہ آخر کیا ہوتا ہے؟ پہلے سے ساکن ہوتا ہے جی. اور مد ہو رہی ہے مد اصلی. حرف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی. تو شروع درمیان میں ہو ایک الف کے برابر تب بھی مد اصلی ہے، آخر میں ہو تب بھی مد اصلی.
आनियतिन, आनिया। हर्फ मद्दा कौन सा है? खड़ी जबर में अलफ मद्दा। वक़फ़ बिल इब्दाल, बोल ता को वक़फ़ में, बोलो ना ऊंची, वक़फ़ में हाथ से बदला। शाबाश। हमजा खड़ी जेर ई, लाम खड़ी जबर ला, ईला, बा जेर फी, ईलाफी, वक़्फ़ ईलाफ। अब लाफ को थोड़ा सा लंबा किया है, ठीक। अच्छा, पहले जी जरा क्या है? हर्फ मद्दा इसमें कौन कौन से हैं? अलिफ और जी, जी वो तो सिंह निकाला जी, जी खड़ी देर में, वेरी गुड, शाबाश। हमजा की खड़ी देर में या मद्दा, लाम की खड़ी जबर में अलिफ मद्दा, शाबाश। वक़फ़ कौन सा? बिल इस कान, आखिरी हरफ को साकिन कर दिया। अब एक और अहम बात आई, हमने जब वक़फ़ किया तो यहाँ पर गलती क्या होती है? ईराफ ही पढ़ते ना, वक़फ़ ईराफ, ईराफ या ईराफ, तो ईराफ नहीं करना, वक़फ़ में थोड़ा सा लंबा कराना है, ये अमरी चीज़ है। और इसका नाम वैसे क्या है? मद्दे आरिज़ वक़फ़ी। क्या नाम है? इसका इजरा करना है, लिख नहीं रहे आप, तवज्जो कीजिएगा। मद्दे आरिज़, हर्फ मद्दा कौन सा है इसमें? लाम पर अलिफ मद्दा जी। तो अलिफ मद्दा के बाद वक़फ़ में सुकून आरजी हुआ है। सुकून क्या है? आरजी हुआ। किसकी वजह से? वक़फ़ की वजह से, वक़फ़, ठीक है। इसका नाम है मद्दे आरिज़ वक़फ़ी। लिहाजा ईलाफी पढ़ेंगे तो बच्चे को अमली तौर पर भी वक़फ़ में क्या करवाएंगे? ईलाफ। कैसे? आईना, वक़फ़ आईन, ये थोड़ा सा लंबा करेंगे। इसका नाम भी क्या है? मद्दे आरिज़ लीन। हर्फ लीन के बाद सुकून आरजी हो गया, समझ गया जी? शाबाश। आरजी हो गया या आरिज़ हो गया? आरजी आरजी है और आरिज़ लाहिक हो गया, दोनों तरह ठीक जी। बाज़ेर भी, हाँ खड़ी जेर ही, बिही, वक़फ़ बी, खड़ी देर में या मद्दा, वक़फ़ बिल इसकान, आखिरी हरफ को जी। जीम ज़बर अलिफ मद जा, हमज़ा ज़बर आ, जा, वक़फ़ जा, झटके के साथ वक़्त, ठीक है। इसमें क्या है? अलिफ मद्दा है, अलिफ अलिफ मद्दा के बाद हमजा, जो मद का सबब है वो उसी कलमा में है, इसलिए इसका नाम मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुत्तसिल, ठीक। अगले हरफ का हिजा करते हैं, तो हिजा का एक और तरीका भी आपके ज़हन में होना चाहिए। एक जो दूसरा तरीका पहले से पढ़ाएंगे, यानी जीम, फिर अलिफ, फिर मद, फिर ज़बर जा, ये तरीका भी समझ है ना? शाबाश। एक और तीसरा तरीका, ये दो तरीके तो आम चल रहे हैं। तीसरा तरीका है कि बाज़ हज़रात हिजा करते वक्त मद का नाम नहीं लेते, मद का नाम, तो ये भी दुरुस्त है, ये भी गलत आपके इल्म में होना चाहिए। क्यों जी? बता दो ना, सबको पता तो, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगली मिसाल का हिजा कर रहा हूँ, तो वो हिजा यूं किया जाएगा, और वो कहते हैं कि ये जो मद है या इस तरह जज़म है या शद है, तो इनका हिजा में नाम नहीं लिया जाता, तो इसलिए कहते हैं मद का नाम भी नहीं लिया जाता, ठीक। कैसे पढ़ेंगे? जीम ज़ेर या जी, बोलो, हमज़ा ज़बर आ,
جی آ سمجھ آ گئی بات؟ ہاں۔ تو ایک جو میں نے طریقہ بتایا وہ ایک عام چلتا آ رہا ہے، حضرات نے بھی لکھ دیا، کتابوں میں بھی لکھا ہے، حضرت قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قواعد حجاء القرآن، اس میں بھی لکھا ہے، اور انہوں نے یہی فرمایا کہ بچے کا مد کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، اس لیے مد کا نام لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ ضابطے کے مطابق مد کا نام نہیں لیا جاتا، جیسے غنہ کرتے ہیں لیکن نام نہیں لیتے، لیکن غنہ کرتے ہیں، شد بھی لکھی ہوتی ہے لیکن ہجا میں شد کا نام نہیں لیتے، لیکن شد کو پڑھتے ہیں، سمجھ گئے؟ تو دلیل تو ہے نا بھائی، ہاں، اس لیے دلیل سمجھ آ گئی۔ تو یہ تین طریقے سامنے آ گئے۔ اس طرح کی باتوں کو سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ علم وسیع ہو، کسی سے بحث نہیں بنے گی، لڑائی نہیں ہوگی، علم نہیں ہوگا تو اپنے کو صحیح سمجھے گا، دوسرے کو اور سنے گا تو کہے گا یہ غلط، تو غلط کا فتویٰ نہیں لگانا، شاباش جی۔ تو اس کے اندر الف کا نام ہجا میں نہیں لیا جاتا، الف کا نام ہجا میں جی، تو الف لکھنے میں آتا ہے، پڑھنے میں جو حرف پڑھنے میں نہ آتا ہو اس کا ہجا میں نام نہیں لیا جاتا جی۔ جوعن، جوع جی، حرف مدہ، واو حرف مدہ ہے، اور وقف بال اسکان، اور وقف کرتے ہوئے لمبا کیا تو اس کا نام، لمبا کرنے کا نام کیا ہے؟ مد عارض وقفی، شاباش۔ خوفن، خوف، بولین ہے تو مد عارض لین۔ خیر، یہاں پر کیا ہے بھائی؟ مد عارض لین، مد عارض حرف لین کے جی، تو خیر یا لین کو مجہول نہیں پڑھنا۔ داوود، داوود، کھڑی زبر میں الف مدہ، الٹی پیش میں واو مدہ، وقف بالاسکان، اور دال پر کیا ہوا؟ قلقلہ، کیا ہوا؟ قلقلہ جی۔ تو اس طرح کی باقی مثالیں بھی آئیں گی، تو اس کی انشاءاللہ یہ 5-6 لائنیں آپ یاد کر لیں گے نا، ہے جی، 3-4 لائنیں اور شامل کر لیں، کہاں تک جی؟ یومن تک ہو جائے، پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، باقی سب وہی ہجا کا طریقہ ہے، ماہن ہے، اس کا بھی ہجا کا وہی طریقہ، وقف میں اس کو جا کی طرح ما یوں پڑھیں گے، اگر 2 زبر ہو تو پھر اس کا قاعدہ اور ہے وہ آگے آئے گا انشاءاللہ، مشق کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔